بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ انسان بولنا چاہتا ہے مگر زبان ساتھ نہیں دیتی، سمجھانا چاہتا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ درد ہوتا ہے جو آنکھوں سے کم اور دل سے زیادہ بہتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے اس درد سے گزارا ہے جسے میں کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ویڈیو اسی درد کی مکمل کہانی ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مسکراتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو سجدے میں روتے ہیں مگر دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتے ہیں۔ کچھ درد چیختے نہیں، شور نہیں مچاتے، کسی کو اپنی موجودگی کا احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ یہ درد انسان کے اندر خاموشی سے پلتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو ہجوم میں تنہا کر دیتا ہے، جو قہقہوں کے بیچ آنکھیں نم کر دیتا ہے، جو راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ درد اکثر ان لوگوں کو ملتا ہے جو مضبوط سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ کمزور دکھنے والے درد کو بیان کر دیتے ہیں مگر مضبوط دکھنے والے سے چھپا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آزمائش اکثر اللہ کے انتخاب کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو ہر طرح کے درد سے نہیں گزارتا۔ کچھ دکھ خاص ہوتے ہیں اور وہ خاص بندوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ درد ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے، دنیا سے امید توڑ کر رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کو نرم اور روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان بہت دعائیں مانگ چکا ہوتا ہے، بہت رو چکا ہوتا ہے مگر جواب نہیں آتا۔ زبان تھک جاتی ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، انسان نا امید ہو جاتا ہے، دل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی دراصل اللہ کی طرف سے نظر انداز ہونا نہیں بلکہ ایک گہری تیاری ہوتی ہے۔ سجدہ وہ واحد جگہ ہے جہاں انسان مکمل طور پر ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ وہ آنسو جو لوگوں کے سامنے نہیں گرتے، کسی دوست کو نہیں دیکھتے، صرف اللہ دیکھتا ہے۔ یہ آنسو اللہ کے ہاں سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر درد اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتا تو انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ محفوظ ہوتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں وہ زخم سہے جو بیان سے باہر ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ درد اللہ کے قریب ترین لوگوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ اللہ کبھی کبھی انسان سے سب کچھ لے لیتا ہے، رشتے، اعتماد، خواب، سہارا، تاکہ انسان یہ سیکھ لے کہ اگر سب چلا جائے تب بھی اللہ باقی ہے۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ اللہ پر راضی رہنے کا نام ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے بغیر حساب کے۔ جو شخص گہرے درد سے گزرا ہو وہ کم بولتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، دوسروں کے دکھ کو جلد محسوس کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کمزوری نہیں، پختگی ہے۔ اللہ ہمیشہ شور کے ساتھ مدد نہیں کرتا، بعض اوقات وہ خاموشی سے دل کو تسلی دیتا ہے، حالات کو آہستہ آہستہ بدلتا ہے، انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ اگر وہ درد نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی اس طرح نہ پہچان پاتا۔ اللہ نے آپ کو اس درد سے گزارا جو آپ کبھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کو وہاں لے جانا چاہتا تھا جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور یقین شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد سزا نہیں تھا، یہ تربیت تھی۔ یہ ٹوٹنا انجام نہیں تھا، یہ آغاز تھا۔ اور ایک دن آپ خود کہیں گے شکر ہے اس درد کا جس نے مجھے اللہ سے ملا دیا۔ کچھ تنہائیاں انسان کو پاگل نہیں کرتی بلکہ اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ جب سب آوازیں خاموش ہو جائیں تب دل اللہ کی آواز سننے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان لوگوں سے نہیں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو اس لیے توڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے درد کو سمجھ سکے۔ جو خود ٹوٹ چکا ہو وہی کسی اور کے ٹوٹے دل کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک دن انسان لڑنا چھوڑ دیتا ہے، سوال کرنا کم کر دیتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں۔ یہ لمحہ سب سے بھاری بھی ہوتا ہے اور سب سے ہلکا بھی۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کے علم میں تھا تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ تقدیر پر ایمان درد کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب فوراً نہیں دیتا مگر وقت کے ذریعے ایسا جواب دیتا ہے جو انسان کی سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ جو شخص درد سے گزر کر نکلا ہو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نرم دل بنے، ظالم نہیں، کیونکہ اس نے خود اللہ کی رحمت کو مشکل وقت میں محسوس کیا ہوتا ہے۔ ایک دن اچانک دل ہلکا ہو جاتا ہے، سانس لینا آسان لگتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ شفا آ چکی ہے، چاہے زخم کا نشان باقی ہو۔ جو شخص درد میں اللہ کو پا لیتا ہے وہ پھر دنیا کی کسی کمی سے خالی محسوس نہیں کرتا۔ یہ وہ شکر ہے جو خوشی میں نہیں بلکہ دکھ کے بعد نکلتا ہے۔ یہ شکر سب سے خالص ہوتا ہے اور یہ شکر وہ ہے جو آنسوؤں سے نکلتا ہے۔ جب انسان اپنے درد کے باوجود دوسروں کی دعا کرتا ہے تب وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اگر درد دیتی ہے تو آخر سکون کا وعدہ بھی کرتی ہے۔ اللہ کسی صابر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
کچھ درد انسان کو اس لیے دی جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں سنبھالے سنوارے اور اللہ تک واپس چلا جائے۔ درد ایمان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اگر بندہ راضی رہے تو ایمان کو فولاد بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ بندے کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ آزمائش کے ذریعے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے جو ملا بہتر، جو نہ ملا وہ بھی بہتر۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر کی اور شکر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا وہ مقام ہے جہاں الفاظ بھی رو پڑتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ساری طاقت، سارے دعوے اور ساری شکایتیں چھوڑ کر صرف ایک حقیقت مان لیتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اللہ طاقت والا ہے۔ دعا کوئی رسمی جملوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے دل کی زبان ہوتی ہے۔ یہ وہ فریاد ہے جو کبھی آنسو کے ساتھ بہتی ہے اور کبھی خاموشی میں دل کے اندر گونجتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ مشکلات میں ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔